رحیم پرعزم باہمت نہایت درجہ فعال اور مثالی کردار کے حامل اور 7 براعظموں کی بلند ترین چوٹیوں پر لواء احمدیت لہرانے والے جماعت احمدیہ عالمگیر کے واحد کوہ پیما محترم عبدالوحید وڑائے صاحب آف جماعت والشٹ کامیابی سے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے اور اس پر جماعت کا پرچم لہرانے کے بعد واپسی پر نیچے اترتے ہوئے مورخہ 12 مئی 2021 کو بقضائے الہی اپنے مولا حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکرم عبدالوحید وڑائے صاحب کا تعلق چک نمبر 35 جنوبی ضلع سرگودا پاکستان سے تھا۔ آپ کے دادا محترم سید محمد وڑائے صاحب اپنے علاقے میں بہت معروف اور معزز شخصیت تھے۔ 1967 میں آپ بیعت کر کے جماعت کا حصہ بن گئے۔ آپ نے 1/3 حصہ کی وصیت کی توفیق پائی۔ محترم عبدالوحید صاحب کے والد محترم خادم حسین وڑائے صاحب نے اپنے والد صاحب کے 2 سال بعد یعنی 1969 میں 18 سال کی عمر میں جماعت میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے ساری زندگی بڑے ہی اخلاص اور وفا کے ساتھ جماعت کی خدمت میں گزاری۔ آپ ضلع سرگودا کے قائد ضلع اور پھر قائد علاقہ کے طور پر خدمات بجا لاتے رہے۔ آپ کے خلاف 298C کا مقدمہ بھی چلتا رہا۔ 12 نومبر 1986 کو جب آپ پر حملہ ہوا، مخالفین احمدیت نے حملہ کیا، تو اس وقت محترم عبدالوحید صاحب بھی، جن کی عمر صرف 6 سال تھی، ان کے ساتھ تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ نے عبدالوحید وڑائے صاحب کو دلیر بچے کا خطاب بھی دیا تھا۔ 1974 میں عبدالوحید وڑائے صاحب کی والدہ نے بھی بیعت کر لی۔ آج سے تقریباً 31 سال قبل آپ پاکستان سے ہجرت کر کے سوئٹزرلینڈ آباد ہوئے۔ اس وقت محترم عبدالوحید وڑائے صاحب کی عمر 10 سال تھی۔ آپ کے والدین نے آپ کی بہت اچھی تربیت کی، خلافت کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ منسلک کیا۔ محترم عبدالوحید وڑائے صاحب اپنی محنت، خداداد ذہانت اور خلیفہ وقت کی دعاؤں کی بدولت خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ نے تھوڑے ہی عرصہ میں زبان سیکھ کر تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کرنا شروع کر دیں۔ ایٹے ہال لوزان سے IT میں اور HSG سینٹ گالن سے MBA میں ڈگری حاصل کی۔ آپ نہایت درجہ اخلاص، وفا اور اصرار رکھتے تھے اور جماعت کے ایک مثالی اور فعال کارکن تھے۔ 2008 سے 2014 تک آپ نے مجلس خدامت احمدیہ سوئٹزرلینڈ کے صدر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ اسی طرح آپ نے بطور نیشنل سیکرٹری تربیت سوئٹزرلینڈ، نیشنل سیکرٹری سمی بصری جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ خدمت کی توفیق پائی۔ IEEE سوئٹزرلینڈ کے چیئرمین بھی رہے۔ افریقہ میں واٹر فار لائف پروگرام کے تحت آپ کو خدمات کا موقع ملا۔ کئی دفعہ افریقہ خود بھی گئے ہیں۔ اچھا دینی علم رکھتے تھے۔ جلسہ سالانہ سوئٹزرلینڈ پر تقاریر کرنے کا موقع بھی ملا۔ 2009 میں اپنی اہلیہ اور والدین کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت بھی پائی۔ 2019 میں آپ جرمنی شفٹ ہوئے اور جرمنی کے بارڈر پر جماعت والشٹ میں مقیم ہو گئے۔ یہاں کچھ عرصہ قبل آپ کو والشٹ کا صدر مقرر کیا گیا۔ لوکل مربی صاحب کا بیان ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں مکرم عبدالوحید وڑائے صاحب ہمارے اتنے قریب آ گئے کہ لگتا ہے کہ ان سے بچپن سے تعلق تھا۔ مالی جہاد میں بھی پیش تھے، ہر تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ اس لحاظ سے بھی وہ دوسروں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ تھے۔ 100 مساجد سکیم کے تحت اپنی طرف سے ایک مسجد کا خرچ اٹھانے کا وعدہ کیا ہوا تھا اور اس کے لیے ایک خطیر رقم جماعت کے اکاؤنٹ میں منتقل بھی کر دی تھی۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دینے والے تھے۔ ان میں خلافت اور جماعت سے محبت پیدا کی اور انہیں خادم دین بنانے کے لیے ان کو خود اپنے عملی نمونے سے تربیت کی۔ ان کا بڑا بیٹا جامعہ احمدیہ جرمنی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اور یہ اس بات پر بہت خوش تھے۔ نہایت ہمدرد انسان تھے اور لوگوں کی مدد کر کے خوش ہوتے، ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آتے۔
جذبہ ہمدردی اور خدمت میں اپنی مثال آپ ہونے کی وجہ سے ہر دل عزیز تھے، نہایت سادہ اور عاجز انسان تھے۔ آپ کا انداز اور دوسروں سے سلوک دل موہ لینے والا تھا، جس سے واسطہ پڑتا اسے اپنا بنا لیتے۔ نہایت محنتی، ذہین اور صاحب الرائے تھے۔ محترم عبدالوحید صاحب کا خلیفہ وقت سے نہایت محبت، عقیدت اور وفا کا تعلق تھا۔ اپنے کو پیمائی مہمات کے حوالے سے بھی حضور انور سے رابطہ تھا۔ حضور انور نے ایک دفعہ ان کو فرمایا کہ جھنڈے گاڑ دو۔ دنیا کے تمام بر اعظموں کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنا اور ان پر لوائے احمدیت لہرانا انہوں نے اپنا مشن بنا لیا۔ عبدالوحید بڑائے صاحب نے 2014 میں کو پیمائی کا آغاز کیا اور 7 سال کے عرصے میں آپ دنیا کی تمام بلند ترین چوٹیوں کو سر کر چکے تھے۔ جب بھی کوئی چوٹی سر کرتے تو اس پر 3 جھنڈے لہرایا کرتے تھے، لوائے احمدیت کے ساتھ پاکستان کا پرچم اور سوئٹزرلینڈ کا جھنڈا، اور اسی طرح ذیلی تنظیموں کے جھنڈے بھی لہرایا کرتے تھے۔ آپ کے مشن کی آخری منزل دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ تھی۔ 5 اپریل کو آپ اپنے اس سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ 12 مئی کو کامیابی سے آپ نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا۔ وہاں پر لوائے احمدیت، پاکستان کا پرچم، سوئٹزرلینڈ کا جھنڈا، ذیلی تنظیموں کے جھنڈے اور جرمنی کا جھنڈا بھی لہرایا، اور واپسی پر جب نیچے اتر رہے تھے کہ خدا کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بریک رحمت کرے، آمین۔ ان کے والدین، بیوی بچوں اور دوسرے عزیز و اقارب نے ان کی وفات پر کمال درجے کے صبر، حوصلے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی رضا پر راضی رہنے کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ کی اس المناک وفات کی خبریں سوئٹزرلینڈ، جرمنی، برطانیہ، امریکہ اور کئی دیگر ممالک کے ذرائع ابلاغ میں شائع ہوئیں۔ کل جو مربی صاحب ہیں والشوٹ میں، وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً 39 اجاز صاحب کتنی ہے، کتنی اخباروں میں آئی خبریں؟ 36 اخباروں میں کہتے ہیں کہ خبریں شائع ہوئی ہیں۔ آپ نے غیر معمولی اور تاریخ ساز کارنامہ سر انجام دے کر اپنے خاندان اور جماعت کا نام روشن کر دیا ہے۔ وفات کے وقت مرحوم کی عمر 41 سال تھی۔ آپ نے اپنے پیچھے اہلیہ، 5 بچے اور والدین سوگوار چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور بیوی بچوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ۔ محترم امیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ میرے عزیزم برادرم عبدالوحید، ہو گیا تو ہم سے رخصت قبل عزیز، ہو گیا تو ہم سے رخصت قبل عزیز، چل بسا تو سب کو کر کے سوگوار، رحمتیں ہوں تجھ پہ نازل بے شمار، رحمتیں ہوں تجھ پہ نازل بے شمار، ماہ رمضان میں ہوئی رحلت نصیب،
ماہ رمضان میں ہوئی رحلت نصیب، جنت میں رکھیو باری اپنوں کے قریب، تیری جدائی پہ میرا دل ہے حزین، مگر بلانے والا ہے سب سے حسین، مگر بلانے والا ہے سب سے حسین، عبد الوحید پر ہو یا رب تیرا سلام، عبد الوحید پر ہو یا رب تیرا سلام، کریو قبول باریے زاہد کا کلام، کریو قبول باریے زاہد کا کلام، میرے عزیزم برادرم عبد الوحید، ہو گیا تو ہم سے رخصت قبل عزیز، Okay, eine Seite festhalten, hier auf der Seite festhalten, da loslassen. Lass mal los. Ich hab schon, ne?